انگریز ایسا جرم بخشنے والی قوم نہیں تھی۔ غلام نبی ایک سکھ اور ایک ہندو کو قتل کر کے بھاگا تھا۔ انگریز افسر جانتے تھے وہ کہاں گیا ہے۔ علی صبح ہندو کی لاش خیمے میں دیکھ لی گئی تھی اور یہ بھی کہ غلام نبی لاپتہ ہے۔ اسی وقت ہندو اور سکھ دونوں کمپنیوں کو فوری تیاری کا حکم ملا اور ان کمپنیوں کو قریبی قصبے کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ قصبے کو دونوں کمپنیوں نے محاصرے میں لے لیا۔ وہ کوئی اتنا بڑا قصبہ نہیں تھا، یوں سمجھ لیں کہ ایک ذرا بڑا سا گاؤں تھا۔ چونکہ وہاں ساری آبادی مسلمانوں کی تھی، اس لیے وہ صاف ستھرے رہنے والے لوگ تھے اور اپنی ہر حرکت سے تہذیب یافتہ لگتے تھے۔ تہذیب یافتہ نہ لگتے تو بھی وہ اپنا وقار قائم رکھنے والے اور وقار پر مر مٹنے والے لوگ تھے۔ شمال مغربی سرحدی صوبے کے قبائلی پٹھان جب انگریزوں کے خلاف کبھی نہ ختم ہونے والی لڑائی لڑ رہے تھے تو ان کے ساتھ انگریزوں کا رابطہ رہتا تھا۔ وہاں پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا، اس کے آدمی انگریزوں اور قبائلیوں کا رابطہ کرا دیتے تھے۔ اس رابطے کی ضرورت اس وقت پڑتی تھی جب کوئی انگریز افسر مارا جاتا اور اس کی لاش پٹھان اٹھا کر لے جاتے۔ انگریز قبائلیوں کے ساتھ رابطہ کرتے اور لاش اس طرح واپس لیتے تھے کہ پٹھان اس لاش کی نقد قیمت وصول کرتے تھے۔ بالکل ایسے انڈونیشیا میں گوریلوں کے ساتھ انگریزوں اور امریکیوں کا رابطہ ہو جاتا تھا۔ ہماری دو کمپنیوں نے قصبے کو محاصرے میں لیا تو فوراً حملہ نہیں کر دیا گیا، یا یوں نہیں کہ قصبے میں داخل ہو کر ہر گھر کی تلاشی لی جاتی۔ خیال یہی تھا کہ حوالدار غلام نبی اسی قصبے میں ہے اور ابھی صبح ہوئی ہے اور وہ یہیں ہوگا۔ انگریز افسر خاصے محتاط تھے، انہوں نے قصبے کے بزرگوں کو باہر بلایا اور وہ آ گئے۔ بعد میں یہ باتیں ہمیں معلوم ہوئیں۔ انگریز افسروں نے اپنے آدمیوں کی معرفت بزرگوں کو بتایا کہ ایک حوالدار اس طرح دو آدمیوں کو قتل کر کے اس قصبے میں روپوش ہو گیا ہے۔ انہیں ہمارے افسروں نے کہا کہ اس حوالدار کو وہ خود ہی باہر نکال دیں ورنہ ہر گھر کی تلاشی لی جائے گی۔ انڈونیشی بزرگوں نے انگریز افسروں سے کہا کہ ہم اگر اتنے بزدل ہوتے تو آپ کے آگے آ کر غلاموں کی طرح سر جھکاتے اور آپ کو اپنا حاکم سمجھ کر خود ہی اپنے گھروں میں لے جاتے اور کہتے ہمارے گھروں کی تلاشی لے لو۔ لیکن ہم ایک آزاد قوم ہیں اور مسلمان بھی ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی مسلمان پناہ لینے کے لیے آتا ہے تو ہم اسے اپنے اللہ کی امانت اور اپنا مہمان سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی جانیں دے دیں گے لیکن وہ آدمی نہیں دیں گے جس نے یہاں پناہ لی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں معلوم نہیں ان کا حوالدار اس قصبے میں آیا ہے، لیکن وہ یہ بات صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ قصبے کی تلاشی کا خطرہ مول نہ لیں۔ انگریز بھی تو کوئی بزدل قوم نہیں تھی، انہوں نے 5 سال جنگ آزادی لڑی تھی اور جرمنی اور جاپان کو شکست دی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ ان کے ساتھ ناعامل تھا تو وہ فاتح نہ کہلا سکتے، لیکن اب وہ فاتح تھے اور اس کے علاوہ وہ آدھی دنیا کے بادشاہ تھے۔ ہندوستان، برما، ملایا اور انڈونیشیا جیسے ملکوں کے لوگوں کو تو وہ پیدائشی غلام سمجھا کرتے تھے۔ وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ اس قصبے کے لوگ انہیں اس طرح کا چیلنج دے رہے تھے کہ ان کا حوالدار یہاں ہے یا نہیں، وہ گھروں کی تلاشی نہیں لینے دیں گے۔ ایک تو انگریز کی یہ شاہانہ ذہنیت اور پھر جلتی پر تیل ڈالنے والا ایک انگریز میجر بھی تھا۔ وہ بی کمپنی یعنی ہندوؤں کی کمپنی کا کمپنی کمانڈر تھا۔ وہ طبعاً بڑا ہی حسیلا آدمی تھا۔ اتفاق سے اس کا نام دیکھیے کیا تھا، نام تھا پگ، RW پگ۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پگ کا مطلب ہوتا ہے خنزیر۔ وہ غصے کا خنزیر ہی تھا۔ وہ جب غصے میں بات کیا کرتا تھا تو اس کے منہ سے تھوک اڑا کرتا تھا۔ اس نے جب انڈونیشی مسلمانوں کے بزرگوں کی یہ چیلنج نما بات سنی تو اس کے غصے میں دھماکہ پیدا ہوا اور وہ ان بزرگوں کو بڑی بے عزتی کے انداز میں ڈانٹنے لگا، اور اس نے یہاں تک حرکت کی کہ ایک بزرگ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے پیچھے دھکیلا اور وہ بزرگ پیچھے کو گر پڑا۔ یوں لگا جیسے بارود کے ڈھیر کو چنگاری دکھا دی ہو۔ ایک تو 5-7 انڈونیشی جوان سال آدمی ساتھ تھے جن کے پاس جاپانی ساخت کی اسٹین گنیں بھی تھیں اور رائفلیں بھی۔ ان میں سے کچھ نے اس انگریز میجر پر ہتھیار تان لیے اور 2-3 نے اپنے نیفوں سے خنجر نکال لیے۔ ادھر قریبی مکانوں کی منڈیروں پر اچانک اس طرح آدمی اور عورتیں کھڑی نظر آئیں جیسے وہ سب جنات ہیں جو اچانک ظاہر ہو گئے ہیں۔ ان سب نے منڈیروں کے پیچھے پوزیشنیں لے لی تھی۔ کسی نے انہیں للکار کر بتایا کہ ایک انگریز افسر نے ہمارے بزرگ کی بے عزتی کی ہے۔ وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے، ان میں کم سن لڑکیوں سے لے کر بڑی عمر کی عورتیں تک بھی تھیں اور باقی سب مرد بھی۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ہتھیار کے بغیر نہیں تھا۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ ان لوگوں نے انگریزوں پر فائر کیوں نہیں کھولا تھا۔ انڈونیشی ان انگریزوں اور امریکیوں کو تو برداشت نہیں کرتے تھے۔ انگریزوں اور ہماری ان دو کمپنیوں کی خوش قسمتی تھی کہ جن لوگوں نے انگریز افسروں اور انڈونیشی بزرگوں کا رابطہ کرایا تھا وہ درمیان میں آ گئے اور خون خرابہ نہ ہوا۔ اس قصبے کے بزرگوں نے ہمارے انگریز افسروں سے کہا کہ آبادی کو توپوں سے اڑا دو اور یہاں کے بچے کو مار ڈالو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
فوج سے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب چکایا جائے گا، یہاں نہیں تو کہیں اور۔ ہمارا کمانڈنگ آفیسر بھی ساتھ تھا، اس نے اپنے کمپنی کمانڈر میجر پگ کو ڈانٹ پلائی اور پیچھے ہٹا دیا۔ یہ اس انگریز کی ڈپلومیسی تھی، اگر وہ بھی غصے میں آ جاتا تو وہاں صورتحال کچھ اور ہو جاتی۔ ہماری کمپنیاں ناکام واپس آ گئیں۔ ہمیں اب یہ توقع تھی کہ قصبے میں جانے کی جو کھلی اجازت تھی وہ منسوخ کر دی جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یہ انگریز افسروں کی دانش مندی تھی اور یہ ان کی ڈپلومیسی تھی۔ غالباً انہوں نے سوچا ہوگا کہ مسلمان جوانوں کو قصبے میں جانے سے روکا گیا تو ان کے دلوں میں تلخی پیدا ہوگی اور انڈونیشی مسلمانوں کی ہمدردی میں اضافہ ہو جائے گا۔ دراصل انگریز کسی اور ذہنیت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ یہ اس شیطان اور مسلم کش کی ایک بڑی گہری چال تھی۔ اس کا علم ہمیں یوں ہوا کہ ہم لوگ اس قصبے میں جب بھی جاتے تو نماز کا وقت ہوتا تو نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہاں نماز پڑھنے سے ہمیں دو فائدے ہوتے تھے، ایک تو وہ باقاعدہ مسجد تھی اور ہم سمجھتے تھے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں انڈونیشی مسلمانوں کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی، وہ ہمیں باخدا روحانی خوشی میسر ہوتی۔ ان میں جو اردو نہیں بولتے اور سمجھتے تھے وہ اشاروں میں اپنے جذبات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ دین کا رشتہ زبان کا پابند نہیں ہوتا، یہ ایسا رشتہ ہے جو الفاظ میں اور زبان سے بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ دل سے دل مل جاتے ہیں اور پھر مسکراہٹیں اور آنکھیں اپنا مدعا بیان کرتی ہیں۔ مجھ پر یہی کیفیت وہاں جا کر طاری ہو جایا کرتی تھی۔ ایک روز عصر کے وقت میں اور حوالدار امیر خان اور ایک انڈونیشی ہمارے ساتھ تھا، قصبے کی مسجد میں گئے اور عصر کی نماز وہاں پڑھی۔ اتفاق سے وہاں وہ آدمی مل گیا جس نے عید کے روز امام کا خطبہ ہمیں اردو میں سنایا تھا۔ وہ ہم تینوں کو مسجد کے اندر لے گیا۔ اندر کا مطلب ہے اندرونی کمرے میں۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کوئی راز کی بات کرے گا۔ بات واقعی راز کی تھی اور بڑی خطرناک بات تھی۔ اس نے کہا کہ وہ میرے ہی انتظار میں تھا۔ مجھے وہ اس لیے قابل اعتماد اور معزز سمجھتا ہے کہ میں نے عید کے روز مسجد میں تقریر کی تھی۔ یہ بات تو وہ کسی اور کو بھی بتا سکتا تھا، لیکن احتیاط کو لازم سمجھا جاتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہاں دو تین آدمی ایسے ہیں جو ہیں تو اس قصبے کے مسلمان ہی، لیکن ان کے متعلق شک کیا جا رہا ہے کہ وہ درِ پردہ انگریزوں کے جاسوس اور مخبر ہیں۔ ان لوگوں نے بڑی استادی سے قصبے میں یہ افواہ پھیلا دی ہے کہ ہماری بٹالین کے جو مسلمان ہیں وہ اس قصبے کے مسلمانوں کے خلاف ہو گئے ہیں اور کسی بھی روز یہ بٹالین مسلمان کمپنیوں سے قصبے پر حملہ کروائے گی۔ پروپیگنڈے میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکیوں اور ولنیزریوں نے مسلمانوں کی ان کمپنیوں کو بہت پیسہ دیا ہے اور اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہاں کے لوگوں نے اس بات کو سچ مان لیا؟ اس نے بتایا کہ زیادہ تر لوگوں نے اسے سچ نہیں مانا، لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اسے سچ سمجھتے ہیں۔ اس نے خطرے کا اظہار کیا کہ یہ لوگ جو اسے سچ سمجھتے ہیں دوسروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں کوئی مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، اگر بولے گا تو اسے دنیا میں سزا مل جائے گی۔ میں نے اور پھر حوالدار امیر خان نے اسے کہا کہ وہ تمام آبادی سے کہہ دے کہ تم لوگ انگریزوں کو نہیں جانتے، یہ بڑی چال باز قوم ہے اور اس قوم نے آدھی دنیا پر اپنی بادشاہی جو قائم کر رکھی ہے یہ سب اس کی چال بازی کا نتیجہ ہے۔ اس انڈونیشی معزز آدمی نے کہا کہ وہ تعلیم یافتہ ہے اور انگریزوں کی فطرت سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ تب میں نے اسے کہا کہ پھر اسے یقین کر لینا چاہیے کہ انگریز یہ ایک چال چل رہے ہیں جس سے وہ یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ اس بٹالین کے مسلمانوں اور اس قصبے کی آبادی کے درمیان عداوت پیدا ہو جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تب میں نے اسے کہا کہ وہ ان آدمیوں کو جانتا ہے جن پر شک ہے کہ وہ انگریز کے ایجنٹ ہیں، تو انہیں آبادی سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ ایسے لوگ تو غدار ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کام بھی کر دیا جائے گا، لیکن تھوڑی سی دشواری یہ ہے کہ وہ ذرا اونچی حیثیت کے لوگ ہیں، اس لیے ان کے خلاف سوچ سمجھ کر کارروائی کریں گے۔ میں نے اسے کہا کہ کارروائی کریں یا نہ کریں، لوگوں کو یہ بتا دیں کہ ہماری بٹالین کا کوئی ایک بھی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں انڈونیشی مسلمانوں کے خلاف کوئی وہم یا شک ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ غلط فہمی پیدا ہوتے ہوتے رہ گئی۔ کیمپ میں واپس آ کر ہم نے یہ بات اپنے 2-3 صوبے داروں کو بتائی اور پھر یہ بات حوالدار میجروں اور حوالداروں تک پہنچی اور طے کیا گیا کہ زبانی کلامی اپنے تمام مسلمان جوانوں کو بتا دیا جائے کہ انگریز اس ساتھ والی آبادی میں یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ کچھ دن اور گزر گئے تو میں اپنے 3-4 ساتھیوں کے ساتھ ایک روز پھر قصبے میں گیا اور مسجد میں جا کر نماز پڑھی۔ نماز پڑھ چکا تو ایک جوان سال انڈونیشی میرے ساتھ لگ کر آ بیٹھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر سر سے اشارہ کیا کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس کی مسکراہٹ اور زیادہ پھیل گئی اور اس نے سر ہلایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اردو نہیں سمجھتا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ میرے زانوں پر رکھ کر ذرا دبایا اور پھر سر سے اشارہ کیا۔
کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ انڈونیشی مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ جانے میں کوئی حرج نہیں، ذرا محتاط رہنا، ہم تمہارا یہاں انتظار کریں گے۔ میں کسی انڈونیشی مسلمان سے دھوکے اور فریب کی توقع رکھتا ہی نہیں تھا۔ میں اٹھا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے چھوٹی چھوٹی 3-4 گلیوں میں گھماتا۔ ایک گھر ملے گا، وہ بڑا اچھا اور صاف ستھرا گھر تھا۔ ایک صحن میں سے گزار کر ایک کمرے میں لے گیا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے سامنے حوالدار غلام نبی چارپائی پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اٹھا اور بازو پھیلا کر میری طرف آیا۔ دوسرے لمحے ہم ایک دوسرے کے بازوؤں میں تھے۔ اس نے مجھے اپنا ہمراز بنانے کے قابل سمجھا تھا کہ ہم دونوں ہم خیال تھے۔ اسے معلوم تھا کہ میں برما فرنٹ پر بگوڑا ہوا تھا اور میں نے INA میں جانا تھا۔ میں جب بٹالین میں واپس آیا تھا تو حوالدار غلام نبی بڑے پیار سے ملا تھا۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ میں نے INA میں جانا تھا اور میں اس لیے INA سے متنفر ہوا کہ میں نے ہندوؤں کی ذہنیت دیکھ لی تھی۔ پھر میں نے اسے برما کے جنگل کی ساری داستان سنائی تھی۔ غلام نبی تو میٹرک بھی پاس نہیں تھا، لیکن اس کی تعلیم اتنی سی ضرور تھی کہ فوج میں آ کر اس نے تعلیمی ٹیسٹ بھی پاس کیے تھے، جس سے وہ میٹرک سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو گیا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ اسے انٹیلیجنس سیکشن میں رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی۔ میں بہت خوش ہوا کہ اس نے مجھے بلایا تھا اور اپنا ہمراز بنایا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے یہی بتانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں ہے اور اس کی باقی زندگی انڈونیشیا میں گزرے گی اور وہ ان لوگوں کی جنگ آزادی لڑے گا۔ پھر اس نے مجھے اکسانا شروع کر دیا کہ میں بھی بگوڑا ہو کر اس کے پاس آ جاؤں۔ میں نے اسے بتایا کہ ارادہ یہی ہے اور میں کسی بھی وقت ادھر سے ادھر آ جاؤں گا۔ اس نے مجھ سے وہ ساری باتیں پوچھی جو اس کے فرار کے بعد بٹالین میں ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے اس سکھ نائک کو کس طرح قتل کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ رات اس نے جاگتے گزاری تھی۔ اس نے قسم کھا لی تھی کہ وہ اس نائک کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس سکھ نے انڈونیشی عورتوں کی جس طرح زبانی توہین کی تھی، اسے وہ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے دل میں انڈونیشی مسلمانوں کی کتنی زیادہ محبت تھی۔ وہ رات کو کئی بار اپنے خیمے میں سے اس توقع پر نکلا کہ یہ نائک کسی وقت تو پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے باہر آئے گا۔ غلام نبی جب مجھے یہ واقعہ سنا رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا کم عقل آدمی ہے۔ یہ ضروری تو نہیں تھا کہ نائک نے رات ضرور اٹھنا تھا، لیکن اس سکھ کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ آدھی رات کے وقت خیمے سے نکلا۔ ادھر سے غلام نبی عین اسی وقت اس کے خیمے کی طرف گیا۔ یہ کوئی فوجی جانتا ہے کہ غلام نبی کو کیسی دشواری پیش آئی ہوگی۔ دشواری یہ تھی کہ رات کو ہر کمپنی کا ایک سنتری 3 گھنٹے کے لیے چل پھر کر پہرا دیتا ہے۔ غلام نبی ان سنتریوں سے بچتا بچاتا باہر نکلا تھا۔ اس نے دیکھ لیا کہ اس کا شکار آخر باہر آ گیا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور سکھ کے قریب جا کر یقین کر لیا کہ یہ اس کا شکار ہی ہے۔ سکھ نے اسے پہچان کرانے کا پوچھا۔ غلام نبی نے یہ قتل بڑی اچھی طرح پلان کیا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے یہ کپڑا سکھ کے منہ پر رکھ دیا اور پیچھے گانڈ دے دی۔ غلام نبی بڑا گھٹا ہوا طاقتور جوان تھا۔ اس کے مقابلے میں سکھ نائک کچھ دبلا پتلا تھا۔ غلام نبی نے فوراً اسے کاندھے پر ڈال لیا۔ سکھ کی ٹانگیں غلام نبی کے آگے تھی اور اوپر والا دھڑ پیٹھ کی طرف پیچھے۔ یہ واردات بڑی دلیری اور جرت والی واردات تھی۔ غلام نبی ایک طرف چل پڑا۔ وہاں سہولت یہ حاصل تھی کہ وہ کھلا میدان نہیں تھا، وہاں درخت بہت زیادہ تھے، بڑی خوبصورت سرسبز جگہ تھی۔ غلام نبی بڑی تیز تیز چلتا گیا اور اس جگہ جا پہنچا جہاں اس سکھ کی لاش پڑی ہوئی ملی تھی۔ غلام نبی نے وہاں جا کر سکھ کو کاندھے سے نیچے گرایا۔ سکھ پیٹھ کے بل گرا۔ غلام نبی نے بڑی پھرتی سے چاقو نکالا، کھولا اور پیشتر اس کے کہ سکھ نائک اٹھتا۔ غلام نبی نے چاقو اس کے پیٹ میں اتار کر ایک طرف زور سے کھینچا اور سکھ کا پیٹ چاک کر دیا۔ پیٹ چاک ہوتے ہی آدمی مر نہیں جاتا، وہ ہوش میں رہتا ہے اور یکدم اٹھتا ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سکھ بھی اٹھا اور وہ جو ہی اٹھا اس کی انتڑیاں باہر آ گئیں۔ غلام نبی اسے دیکھتا رہا اور سکھ اس کے ساتھ آ لگا۔ اس طرح خون غلام نبی کی وردی کے ساتھ بھی لگ گیا۔ آخر سکھ گر پڑا۔ غلام نبی نے اس کے منہ سے کپڑا اتار کر اپنے پاس رکھ لیا اور واپس آ گیا۔ اپنے خیمے میں آ کر اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اس طرح آرام و سکون سے سو گیا جیسا بڑا ہی ضروری کام ختم کر لیا ہو۔ حوالدار غلام نبی کے ساتھ ایسی اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں۔ اس نے مجھے اس لیے بلایا تھا کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ وہ یہاں ہے اور مجھے اپنے جذبات اور ارادوں سے واقف کر دے، اور پھر وہ بٹالین کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ ایک ایک کر کے سب اسی کی طرح ادھر سے بھاگ کر ادھر اپنے انڈونیشی بھائیوں کے پاس آ جائیں۔ اس نے بتایا کہ انڈونیشی اسے بہت اونچی حیثیت دے رہے ہیں جو اسے پسند نہیں۔ وہ ان کے ساتھ مل کر ان کی جنگ آزادی لڑنا چاہتا ہے اور اتنے دنوں میں وہ ایک گوریلے کارروائی میں شامل ہو بھی چکا ہے۔ وہ تو تربیت یافتہ فوجی تھا اور حوالدار تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ منجا ہوا تجربے کار حوالدار ہے۔
اس نے برما فرنٹ پر لڑائی بھی لڑی تھی۔ میں نے ایک خاص بات نوٹ کی، وہ یہ کہ انڈونیشی لوگوں کے قد ذرا چھوٹے تھے اور ان کے درمیان غلام نبی کا قد 6 فٹ تھا اور جسم پہلوانوں جیسا۔ اس کے ساتھ انڈونیشی چھوٹے چھوٹے لگتے تھے۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ وہ 2 انڈونیشی مسلمانوں کو اٹھا کر بڑے آرام سے چل پھر سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک خاص کام کرنا چاہتا ہے جو اسے کرنے نہیں دیا جا رہا۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ رات کو کہیں ہمارے کیمپ کے ارد گرد کسی درخت پر بیٹھ جایا کرے یا کہیں پوزیشن لے لیا کرے اور ہر روز 1-2 فوجیوں کو گولی کا نشانہ بنا لیا جائے۔ وہ ہندو اور سکھ صوبے داروں وغیرہ کو مارنا چاہتا تھا اور پھر وہ انگریز افسروں کو نشانہ بنانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ اس کام کو فوجی زبان میں سنائپنگ کہتے ہیں، لیکن انڈونیشی مسلمان ایک منظم گوریلا جنگ لڑ رہے تھے اور وہ وہی کاروائیاں کیا کرتے تھے جن کا انہیں اپنے ہیڈ کوارٹر سے آپریشن آرڈر ملتا تھا۔ کوئی حریت پسند اپنے طور پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ غلام نبی کو بھی انہوں نے اپنا پابند کر لیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ایسی کارروائی کا تصور نہ کرے جس کا اوپر سے حکم نہ آیا ہو۔ میں غلام نبی کی کمزوری سمجھتا تھا، وہ جذبات میں آ گیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ایسی لڑائیاں عقل سے لڑی جاتی ہیں، جذبات سے نہیں۔ ہماری بہت باتیں ہوئیں اور پھر میں وہاں سے آ گیا۔ اللہ نے کرم کیا کہ مجھے ترقی مل گئی۔ میں اب 1 گریڈ کا کلرک بن گیا تھا۔ ہر کلرک کا عہدہ حوالدار ہی ہوتا تھا، لیکن 3 گریڈ تھے، 3rd، 2nd اور آخری گریڈ تھا 1st۔ یہ ترقی ملتے ہی مجھے ایڈجوٹنٹ آفس میں لگا دیا گیا۔ اس سے مجھے یہ سہولت حاصل ہو گئی کہ میں انتہائی گہرے راز کے خطوط بھی پڑھ لیا کرتا تھا۔ آپریشن آرڈر تو ہوتے ہی سیکرٹ تھے، ان تک میری رسائی اور زیادہ آسان ہو گئی۔ ملاقات کے 8-10 روز بعد بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے ایک اور آپریشن آرڈر ریسیو ہوا۔ اس میں صرف ہماری بٹالین کا کام تھا۔ ایک خاص ایریا دیا گیا، ہماری بٹالین کو اس ایریے میں پہنچنا اور وہاں سے کمپنیوں کو مختلف اطراف میں روانہ کرنا تھا۔ اس علاقے میں انڈونیشی گوریلوں نے کوئی خاص کارروائی کرنی تھی اور وہاں اکٹھے ہو کر انہوں نے مختلف اطراف کو جانا تھا۔ انگریزوں اور امریکیوں کا جاسوسی کا نظام بڑا اچھا تھا۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ولنیزری لڑکیاں خاص طور پر جاسوسی کا کام کرتی تھیں اور کچھ ولنیزری جن کے خد و خال انڈونیشی مسلمانوں سے ملتے جلتے تھے وہ مسلمانوں کے روپ میں انڈونیشی گوریلوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ولنیزری تو یورپ کی قوم تھی جن کے خد و خال اور رنگ بالکل الگ تھے، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو انڈونیشیا کی ہی علاقوں میں آباد ہوئے تھے اور یہیں پیدا ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض کی مائیں انڈونیشی تھیں، اس طرح ان کے خد و خال انڈونیشیا کے لوگوں جیسے ہو گئے تھے۔ ان میں سے انگریزوں اور امریکیوں کو جاسوسی یعنی انٹیلیجنس کا کام کرنے والے آدمی مل گئے۔ ولنیزری لڑکیاں تو خاص طور پر بہت ہی خوبصورت تھیں، وہ جاسوسی کے میدان میں بڑی کامیاب تھیں۔ جاسوسی کا یہ نظام ایسا تھا کہ انڈونیشی گوریلوں کی بعض کارروائیوں کی اطلاع قبل از وقت فوج کو مل جاتی تھی۔ جس آپریشن میں ہماری بٹالین جا رہی تھی یہ بھی جاسوسوں کی بدولت جا رہی تھی۔ جاسوسوں نے ہمیں اطلاع دی ہوگی کہ انڈونیشی گوریلے فلاں جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کا یہ پلان ہے۔ آپریشن آرڈر آیا تو وہ میں نے بھی پڑھا۔ میں اب اس موقع کے انتظار میں تھا کہ یہ آرڈر میرے ہاتھ چڑھ جائے اور میں اس کی نقل کر کے حوالدار غلام نبی کو پہنچا دوں۔ بڑی کوشش کے باوجود میں اس کی نقل نہ کر سکا، البتہ اس کی نہایت ضروری حصے آپریشن کا دن اور وقت وغیرہ زبانی یاد کر لیا اور الگ بیٹھ کر ایک کاغذ پر لکھ لیے۔ آپریشن 3 دنوں بعد شروع ہونا تھا، یعنی ہماری بٹالین کو 3 دنوں بعد اس ایریے کی طرف روانہ ہونا تھا۔ میں اسی روز قصبے میں گیا اور سیدھا اس گھر میں گیا جہاں غلام نبی سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ معلوم کر کے مجھے مایوسی ہوئی کہ غلام نبی 2-3 روز پہلے کسی گوریلا آپریشن میں شریک ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ گھر میں اس گھر کا سربراہ موجود تھا اور وہ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں تھا بلکہ اس کی ایک خاص حیثیت تھی۔ میں نے اسے آپریشن آرڈر کے ہمراہ نکات جو لکھے ہوئے تھے دے دیے اور کہا کہ یہ بہت جلدی جس تک پہنچانے ہیں پہنچا دے۔ تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔